بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. پچھلے کچھ عرصہ سے ہم اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ تک اپنی ویڈیوز نہیں پہنچا سکے. ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ ایام عزا کی مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنی ویڈیوز ریکارڈ نہ کر سکے. اب انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے پیغام آپ تک پہنچ سکیں. آج کی ہماری ویڈیو اس تناظر میں ہے کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کی ایک جنگ چھڑی اور جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. ہم آج اس کے کچھ حقائق آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ آخر یہ تنازع جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی عراق میں اتارے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن جو ہے وہ عراق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ جن کے ہاں سے حضرت اسحاق نبی دنیا میں آئے، اور دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ جن کے فرزند حضرت اسماعیل ہیں اور جن کی نسل سے ہمارے آقا و مولا سرکار سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں ہوا. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت سارہ اور اپنے فرزند حضرت اسحاق کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین سکونت پذیر ہو گئے اور اپنے مسلسل آخری ایام تک آپ فلسطین میں سکونت پذیر رہے. جب آپ فلسطین میں پہنچتے ہیں تو فلسطین میں حضرت اسحاق کی فرزند حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک نبی جنہیں حضرت یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے جتنی نسل چلی اس میں مختلف انبیاء آئے. یہ تمام کی تمام نسل ہے جو حضرت اسحاق کی نسل کہلاتی ہے. حضرت اسحاق کی نسل جو ہے اس نے فلسطین میں پھیلنا شروع کر دیا اور حضرت یعقوب ہی کا نام جو ہے وہ اسرائیل ہے. اب اسرائیل کے بارے میں دو مختلف قسم کی روایات ہیں. روضۃ الصفا اور طبری نے لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسرا اور لیل سے نکالا گیا ہے. اس اور لیل یعنی کہ رات کے وقت حضرت یعقوب نے ایک ہجرت کی تھی جن کی وجہ سے انہیں اسرائیل کہا گیا. لیکن اس کے لیے مورخ جو ہے کاشانی جو ہے اس نے اس سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، اسرائیل جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ رات کا سفر نہیں ہے بلکہ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل جو ہے وہ خدا کو کہتے ہیں یعنی کہ خدا کا عبد. اور اسی طریقے سے الشرائع میں لکھا گیا ہے کہ اسرا جو ہے وہ بندے کو کہتے ہیں اور ایل جو ہے یعنی اللہ کا نام ہے. عبرانی زبان میں ایل اللہ کا نام تھا تو اسی لیے اللہ کا بندہ یہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے اسلام میں بہت سی ایسی ہستیوں کے ناموں کے ساتھ ایل کا لفظ استعمال ہوا ہے. جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، اللہ کے ملائکہ کے ناموں کے ساتھ لفظ ایل کا استعمال ہوتا ہے. یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ایل اور ایلیا جو ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان ناموں کے ساتھ اس کا جو اشتراک ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے اور حضرت یعقوب ہی کی نسل سے حضرت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کر کے جیسا کہ پورا قرآنی قصہ جو ہے جسے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بلکہ ایک پوری سورت کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائی جو ہیں وہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور پھر جناب حضرت یوسف جو ہے وہ مصر تک پہنچتے ہیں اور مصر کے حکمران بنتے ہیں. اب جناب یوسف علیہ السلام اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر منتقل ہو چکے ہیں. جب جناب یعقوب کے دوسرے بیٹے اور جناب یوسف کے دوسرے بھائی اپنے بھائی کو ملنے کی خاطر فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کنعان میں قحط پڑ جاتا ہے اور اس قحط کی وجہ سے وہ مصر منتقل ہوتے ہیں. مصر چلے جاتے ہیں اور حضرت یوسف کو پہچان لیتے ہیں. اس کے بعد جناب یعقوب کی جو ایک نسل ہے وہ مصر میں پھیل رہی ہے. بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر میں مقیم ہو گئے. جب یہ مصر میں تھے تو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون ایک نام نہیں تھا، فرعون ٹائٹل ہے جو بادشاہوں کا تھا. مصر کا ایک بادشاہ ایک فرعون ایسا آیا جس نے بہت زیادہ ظلم بنی اسرائیل پہ کیے اور اسے خبر ہو گئی تھی کہ ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے. تو اس کے لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا.
خدا نے بنی اسرائیل پر ایک نبی کو اتارا جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی اور نجات دلوا کے انہیں چھٹکارا دلوایا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے من و سلوہ بھی آسمان سے اتروایا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی عزت نہ کی، اپنے نبی کی توقیر نہ کی، اپنے نبی کے فرامین کو نہ مانا اور اپنے نبی کی تکذیب اور توہین کے مرتکب ہوئے، جس پہ خدا نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہے کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں کی توہین اور تکذیب کرتے تھے۔ بالآخر جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر بنی اسرائیل میں سے ایک نبی جناب شموئیل ہوئے ہیں۔ جناب شموئیل نبی کے خلاف اس وقت کے کافروں کے بادشاہ جالوت جو ہے وہ جنگ کا آغاز کرتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بادشاہت جو ہے وہ طالوت کو دے دی جاتی ہے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ چھڑتی ہے۔ طالوت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو جالوت کو قتل کرے گا، جو جالوت کو قتل کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد میری آدھی سلطنت کا مالک بھی ہوگا اور میرے بعد جو ہے میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ اب جب جناب طالوت جو ہے یہ اعلان کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پر جناب حضرت داؤد کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جالوت کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نجات دلواتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وعدے کے مطابق سلطنت کا مالک بنایا جاتا ہے، سلطنت انہیں دی جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان ایک پتھر پر بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ اسی پتھر کو تخت داؤدی کہا جاتا ہے اور اسی پتھر کو آج تھرون آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کو جب تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، تاج پوشی کر دی جاتی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک معبد بنواتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی ایک جگہ مقرر کرتے ہیں۔ اسی معبد کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت داؤد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر حضرت داؤد کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان جو ہیں وہ اس تخت پر بیٹھتے ہیں، اسی پتھر پر بیٹھتے ہیں اور ان کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد اللہ کے وہ نبی تھے جو جنہیں نبوت بھی ملی تھی اور بادشاہت بھی ملی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کے پاس ایک وقت میں اللہ کی نبوت بھی تھی اور زمین کی بادشاہت بھی تھی۔ حضرت سلیمان بن داؤد جو ہیں وہ معبد جو حضرت داؤد تعمیر کر رہے تھے اس کی تعمیر کو مکمل کرتے ہیں اور تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد اس پتھر کو، تھرون آف ڈیوڈ کو، اسی تخت داؤدی کو، اس پتھر کو اس معبد میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسی معبد میں رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کے پاس وہ تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے خدا نے طالوت کو فتح دی تھی اور طالوت کے لشکر کو فتح یاب کیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن اور انبیاء کے وہ تبرکات تھے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی ایک یا دو جملوں میں وضاحت کر دوں۔ یہ وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق، وہ باکس تھا جس پہ حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو رکھ کے دریا میں بہایا تھا۔ اس کے لیے روایات کہتی ہیں کہ اس کی جو لکڑی تھی صندوق کی وہ بھی خدا نے جنت سے اتاری تھی اور اسی تابوت کے اندر حضرت موسیٰ ان تمام تختیوں کو رکھتے تھے جن پہ لکھی ہوئی خدا کی صحائف جو ہیں وہ ان پر نازل ہوتے تھے۔ ان تختیوں کو، ان لوحوں کو حضرت موسیٰ محفوظ رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تبرکات انبیاء تھے وہ بھی اس میں محفوظ تھے۔ خدا نے اس تابوت کو بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مسلسل بنی اسرائیل کی بددیانتیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے خدا نے اس تابوت سکینہ کو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ یہ تابوت سکینہ دوبارہ اس وقت نظر آیا جب خدا نے طالوت کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی، تو یہی تابوت سکینہ جو ہے یہ ملائکہ کے ساتھ اس لشکر کے آگے آگے لے کے چلے تاکہ اس تابوت کی برکت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح ملے۔ حضرت سلیمان بن داؤد کے پاس اب تخت داؤدی بھی تھا اور وہ تابوت سکینہ بھی تھا۔ اسی معبد کے اندر، اسی ٹیمپل کے اندر جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے، اسی کے اندر اس تابوت کو اور اس تخت داؤدی کے پتھر کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جب اس تخت کو، اس پتھر کو اور اسے یہاں پر محفوظ کر دیا جاتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے انبیاء جو ہیں وہ مبعوث ہوتے رہے اور
بنی اسرائیل پھر اپنی عادتوں سے باز نہ آئی، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے طرف بھیجے ہوئے انبیاء کی توہین اور تکذیب کرتی رہی، اور خدا کے مختلف قسم کے بھیجے ہوئے عذاب ان پر نازل ہوتے رہے۔ پھر 586 قبل مسیح بخت نصر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد یہ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، اور مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد وہاں پر 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کرتا ہے، اور 2 لاکھ یہودیوں کو وہاں سے غلام بنا کے اپنے ملک بابل یعنی کہ عراق کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ عراق پہنچتا ہے تو یہ عراق کے باہر جا کے ایک یہودی غلاموں کی ایک بستی بناتا ہے، جس بستی کو تل ابیب کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ شہر جو ہے، یہ تل ابیب جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے، لیکن یہ وہ شہر نہیں ہے۔ یہ بستی جو تھی یہ عراق میں بنائی گئی تھی، لیکن یہودی جب دوبارہ آ کے یروشلم میں آباد ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی اس ہسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے تل ابیب نام کا ایک شہر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی بنا دیا تھا۔ اب 70 سال تک یہ ہیکل جو ہے، ٹیمپل جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ پھر 539 قبل مسیح ایران کے بادشاہ سائرس جو ہے اس نے بابل پر حملہ کر دیا، عراق پر حملہ کر دیا، اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دی، اور شکست دینے کے بعد اس نے اس سلطنت کا مکمل خاتمہ کیا، اور سائرس جو ہے وہ تل ابیب کے قیدیوں کو آزاد کرواتا ہے، اور آزاد کروانے کے بعد انہیں یروشلم جانے کی اجازت دے دیتا ہے، اور یروشلم جانے کی اجازت کے ساتھ ساتھ وہ انہیں یہ اجازت دیتا ہے، یعنی کہ فلسطین جسے میں یروشلم کہہ رہا ہوں وہاں جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ان کی مکمل مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اسی ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر جو ہے وہ 537 قبل مسیح میں شروع ہو گئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو مقامی علاقائی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تعمیر جو ہے وہ وقتی طور پہ رک گئی۔ دارہ اول کے دور حکومت تک اس پہ مختلف قسم کی مداخلت ہوتی رہی۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی مکمل کوشش کرتے ہیں، اور مکمل کوشش کرنے کے بعد اس 4.5 سال کی ایک دورانیے کے بعد 520 یا 515 اس کے درمیان کوئی عرصہ ہے جس میں اس کو دوبارہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہیکل کی اب 2 دفعہ تعمیر ہو چکی ہے، لیکن وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ بخت نصر جو ہے، وہ بخت نصر تاریخ میں بعض تواریخ یہ کہتی ہیں کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، یا دوسری تاریخ کہتی ہیں جب سائرس نے حملہ کیا، لیکن کیونکہ وہ انبیاء کا ورثہ ہے، اس میں انبیاء کے تبرکات تھے، اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی ظالم اور کسی کافر کے ہاتھ میں آئے، خدا نے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کے دنیا میں نازل ہونے تک ہیکل سلیمانی جو ہے وہ 2 دفعہ تعمیر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے درمیان ہیروڈس ایک بادشاہ آتا ہے، وہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعمیر تو یہ دوسری دفعہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کی کچھ چیزوں کو دوبارہ تبدیل کرنے کے لیے اور اس میں کچھ تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دور کے یہودیوں کا یہ عقیدہ اور یہ مذہب تھا کہ اگر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرا دیا گیا تو پھر یہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ اس کو اس کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ پھر بھی اس کے کچھ حصوں کو دوبارہ رینوویٹ کر دیتا ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے بہتر کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ سارا سلسلہ ایسے چلتا رہا، اور 2 دفعہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے بعد یہودیوں پر مسلسل عذاب نازل ہوا، اور مختلف قسم کے سختیاں ان پر آئیں، اور عیسائیوں نے یہودیوں کو اس چیز پہ بدلہ لینے کی خاطر کہ انہوں نے ہمارے نبی، ہمارے مسیح کو صلیب پر چڑھایا، تو پھر ٹائٹس نامی ایک بادشاہ رومی جرنیل جو ہے وہ بہت ظالم اور سخت بادشاہ ان پر مسلط ہوتا ہے، اور ان تمام یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال پھینکتا ہے، اور دوبارہ ان کو پوری زمین پہ
عیسائی جو ہیں وہ کہیں رہنے کی جگہ نہیں دیتے اور عیسائی انہیں اپنا مجرم گردانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ اپنے شہروں کے باہر آویزاں کر دیتے ہیں کہ یہاں پر کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں اور بکھر کر رسوا ہو جاتے ہیں۔ کم و بیش 1900 یا 2000 سال تک، 1900 یا 2000 سال تک مسلسل یہ اسی ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر برطانیہ نے جب یروشلم پر قبضہ کیا تو وہاں پر پھر انہوں نے اسرائیل کو آباد کیا۔ دوبارہ اسرائیل کو آباد کرنے کے بعد انہوں نے فلسطین ہی کی سرزمین پر ایک ناجائز بچے کو جنم دیا جسے آج اسرائیل کہتے ہیں، اور 2000 سال سے دربدر ہونے والی قوم کو ایک بار پھر یکجا کرنے کی خاطر انہیں اسرائیل میں دوبارہ بلوایا گیا۔ جب انہیں اسرائیل میں دوبارہ بلوایا گیا تو اسرائیل میں انہیں جہاں جہاں پر یہودی آباد تھے انہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ واپس پلٹیں اور واپس آ کے اسرائیل کو آباد کریں۔ اب وہ اسرائیل کو آباد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسرائیل کو آباد کرتے ہیں، اسرائیل کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ خفیہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ جب زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی یروشلم میں دوبارہ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے دوبارہ اپنی سلطنت کا آغاز کریں گے۔ یہودیوں کے نزدیک ہے کہ ہمارا موسیٰ، ہمارا مسیحا وہ بھی اس زمین پہ اترے گا، اور وہ اس زمین پہ تب اترے گا جب ہم اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر دیں گے اور اسی تخت داؤدی پر اس کو لا کے بٹھایا جائے گا، اسی تھرون آف ڈیوڈ پر اس کو بٹھایا جائے گا۔ یہ تھرون آف ڈیوڈ کی کہانی بھی ذرا ایک تھوڑی مختلف ہے کہ اسی پتھر کو وہاں سے نکال کے پھر یہ آئرلینڈ منتقل ہوتا ہے، آئرلینڈ کے بعد یہ اسکاٹ لینڈ جاتا ہے، اسکاٹ لینڈ کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ آئرلینڈ کے بعد اسکاٹ لینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے بعد انگلینڈ، اور اس وقت بھی وہ انگلینڈ کے ایک چرچ ویسٹ منسٹر ایبے چرچ جو ہے اس پر وہ موجود ہے، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی انگلینڈ کی جس بھی کوئی کوئن ہو اور اس کی جب تاج پوشی کی جاتی ہے تو وہ اسی پتھر پر بٹھا کے کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک وہ پتھر متبرک ہے، لیکن یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پتھر کو دوبارہ واپس لے کے جائیں گے اپنے ٹیمپل، اپنے ہیکل سلیمانی پر، جب ہم فلسطین پر یعنی کہ اسرائیل پر دوبارہ اپنا نظام حکومت قائم کریں گے تو ہم اس کو لے کے جائیں گے اور پھر ہمارا مسیحا جو ہے وہ اسی پر آئے گا۔ اب پھر جب دوسرے ایک دور میں جب انگریز جو ہیں وہ ان کو وہاں پر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ آباد کر دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی تاریخ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ 638 میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی خلافت کا دوسرے خلیفہ کا دور تھا جب اس کو فتح کیا گیا تھا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اب اس مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس یہ ہسٹری تھی کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں پر انبیاء کا ایک سلسلہ رہا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایک عبادت خانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد مختلف انبیاء، اور پھر اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی مسجد اقصیٰ ہی کے عنوان کے ساتھ دوسری خلافت کے دور میں یہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس مسجد کی دوبارہ تعمیر نو کی گئی، اس مسجد کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اموی حکمرانوں کا دور آتا ہے، اور 691 میں اموی حکمران جو ہے وہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ اسی مسجد کی تعمیر نو کرتا ہے۔ پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی جب صلیبیوں کو شکست دیتا ہے تو وہ شکست دے کے جہاں سے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر 1229 میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے ہوئے ایک رومی جرنل جو ہے وہ اس پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ 1244 پہ پھر دوبارہ مسلمان اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور پھر 1517 میں سلیم اول سلطان جو ہے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر دیتا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ 1917 میں
انگریزی جنرل اینل جو ہے وہ عثمانیوں کو جب شکست دیتا ہے، سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرتا ہے، تو تباہ کرنے کے بعد وہ اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر 1947 میں 1947 میں اقوام متحدہ جو ہے وہ اس شہر کو، فلسطین کو، یہودیوں کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد 1948 میں اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سارا سلسلہ میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھا اور ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھا۔ اب یہاں پر اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے ساتھ 3 طرح کے مذہب جو ہیں وہ انوالو ہو چکے ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان۔ یہ 3 ہی مذہب ہیں جو اس زمین پر قائم ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ وہیں پہ آئے گا، اور ان کی جو مذہبی اس کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے جس کو گرا دیا گیا، اس کی ایک دیوار کا ایک حصہ آج بھی موجود ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہودی وہاں جاتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ سر لگا کے روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سارا نظام حکومت ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور یہ تخت ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ جب ہیکل سلیمانی کو دوبارہ اس کو بنائیں گے، اس ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کر لیں گے، دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد پوری دنیا کے یہودیوں کو یہاں لا کے آباد کیا جائے گا، اور یہاں پر آ کے ہمارا مسیحا جو ہے وہ اسی تخت داؤدی، اسی تھرون آف ڈیوڈ کے اوپر بیٹھے گا، اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری دنیا میں یہودیت کا راج ہو جائے گا۔ اب جسے وہ مسیحا کہتے ہیں، مذہب اسلام میں اسے دجال کہتے ہیں، مذہب اسلام میں اس کا نام دجال ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارا مسیح، یعنی کہ وہ ہمارا اپنا نبی تو نہیں کہتے، ہم اسے نبی کہتے ہیں، وہ معاذ اللہ اسے ابن اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، کہ وہ وہاں پر آئیں گے اور وہ وہاں سے آ کے اپنی سلطنت کا آغاز کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں عیسائیت کا راج ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا اور بالخصوص مذہب جعفریہ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے آخری آقا و مولا، ہمارے صاحب العصر تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے ساتھ ان کے ساتھ جو انبیاء آئیں گے، انہی انبیاء میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، اور ان کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ دجال وہ ہے جسے آج یہودی اپنا مسیحا کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی نظریں اسی ٹیمپل کے اوپر چلی گئی ہیں، پوری دنیا کی نظریں اسی مسجد اقصیٰ کے اوپر چلی گئی ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اور نگاہیں وہاں پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ، اس کی ہم ایک علیحدہ پوری ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کروائیں گے کہ وہ مسجد جہاں سے رسول کی معراج ہوئی وہ کون سی تھی، اور اس مسجد کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ لیکن بالآخر یہ انبیاء کے اترنے کی جگہ ہے، بالآخر یہ نبیوں کی جگہ ہے۔ حضرت سلیمان ہمارے نبی تھے، حضرت داؤد ہمارے نبی تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے، جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی توہین اور تکذیب کی تھی، اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم ایک دفعہ زمین پر اپنی بادشاہت کو قائم کریں دجال کے ذریعے سے، جسے وہ دجال اپنا مسیحا کہتے ہیں، اسے ہی ہم کہتے ہیں جس سے سرکار ولی العصر قیام فرمائیں گے، اور وہ ان کے رستے میں آئے گا، اور سرکار وارث زمانہ کے لشکر کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ ہم سلسلہ وارث اقساط کو لے کے آگے چلتے رہیں گے۔ گفتگو طولانی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور کے لیے جو نشانیاں مکمل ہونے کے قریب ہو چکی ہیں، میرے آقا و مولا اب جلد تشریف لائیں تاکہ حق اور انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے احباب کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علی مدد۔